اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 100 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ پہلی بیوی سارہ سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 برس تھی۔ حضرت اسماعیل اس وقت 14 برس کے تھے۔ یہ نبی ابن نبی اسحاق بن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ سورۃ الحجر۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق یہود و نصاری بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے سب سے زیادہ شہرت یعقوب علیہ السلام نے پائی، جو نبوت سے بھی سرفراز ہوئے۔ عربی اور اردو توریت میں نام اسحاق آیا ہے، اور توریت میں ذبیح اللہ آپ علیہ السلام ہی کو بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس غلطی کی تردید کی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ یہودی آپ علیہ السلام کی نبوت کی پوری طرح قائل ہیں، بلکہ ان کے نوشتوں میں آپ علیہ السلام کے معجزات و کرامات کثرت سے درج ہیں۔ روایات یہود میں یہ بھی آیا کہ آپ صورتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ کنعان یا فلسطین کے ملک میں آپ علیہ السلام کی زندگی بڑی خوشحال تھی۔ توریت میں ہے، اسحاق ابی ملک جو فلسطین کا بادشاہ تھا، جرار تک گیا تھا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا۔ میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی وفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کئی مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ سورۃ مریم۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی بری فحش قوم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم بن کریم بن کریم یوسف بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ یہ سب قوت و فراست والے لوگ تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی قوت عطا کی جو اللہ کی طرف راغب ہوئے اور عبادت میں مدد دیتی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دین میں فہم و فراست، غور و فکر پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق، لذت و سکون عطا کرے۔ اصل آنکھ ہے جس شخص کو اللہ نے دین کا فہم دیا، گویا وہ بینا ہے، اور جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں رفقہ بنت طوائل سے شادی کی۔ رفقہ سے حضرت اسحاق کے 2 بیٹے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 60 سال کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے، اور رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور اس سے کہا، جا کر شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا میرے سامنے پیش کرو۔
رفقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے، اور حضرت یعقوب سے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جاؤ۔ توریت میں ہے کہ حضرت آخری عمر میں آپ علیہ السلام کی بصارت جاتی رہی تھی، اور یوں ہوا کہ جب اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ددلا گئیں، ایسا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا۔ اسحاق علیہ السلام سے دعا و برکت حاصل کر لی۔ جب یسوع کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور قتل کرنے کی دھمکی دی، اور حضرت یعقوب کو رفقہ نے اپنے بھائی لابان کے پاس بھیج دیا۔ یہود کے ہاں نبوت کا اصل جوہر صرف غیب کی خبریں بتانا یا پیشن گوئیاں کرنا ہے۔ اس لیے دوسرے انبیاء کی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی بھی اسرائیلی صحیفوں کے صفحات میں بڑی داغدار نظر آتی ہے۔ قرآن پاک بار بار آپ کے صالح و ہدایت ہونے پر زور دیتا ہے۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، مسکن شام تھا۔ 180 سال کی عمر پائی زوجہ محترمہ بی بی رفقہ ایک عراقی خاتون آپ علیہ السلام کے عزیزوں میں سے تھی۔ انبیاء اکرام کے واقعات سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ اصل بصارت دین کی بصارت ہے۔ اللہ کے دین پر غور کریں، کیونکہ ہمارا اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔